الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پروگرام الف اللہ چمبے دی بوٹی کے ساتھ آپ کا میزبان علاؤالدین صابری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کو پیش کرنے کا مقصد حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے فوائد و برکات عام سامع تک پہنچانا، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے اس زبان سے واقف نہیں ہیں ان تک بھی، اور جو پیغام حضرت نے اپنے اس کلام میں بالخصوص مسلمانوں کو اور آج کے نوجوانوں کو دیا ہے وہ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین شفا ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس گناہ گار کے لیے بھی توشہ آخرت ہو۔ آج کا پہلا بند سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں حضرت، روز نفل نمازاں تقوی، روز نفل نمازاں تقوی، سب و کم حیرانی ہو، انہیں گلیں رب حاصل نہ ہی، انہیں گلیں رب حاصل نہ ہی، خود خوانی خود دانی ہو۔ اس بند کے جو پہلے دو مصرے ہیں اس میں حضرت نے ان لوگوں کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا ہی سب کچھ ہے۔ در حقیقت جتنے بھی اعمال ہیں یہ فرض ہیں اور ان میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، ہر صورت میں ہی ہم نے یہ فرض ادا کرنے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کرنے کا جو مغز ہے اور جو حاصل ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں سے محبت ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے سے اگر دل نرم نہ ہو اور اللہ کے مخلوق سے محبت اگر نہ ہو، ان کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جو عبادت کا اصل مقصد ہے بے راہ روی سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، اگر ان چیزوں سے ہم نہیں بچ رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ان کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ روزے نفل نمازاں تقوی، سب و کم حیرانی ہو۔ یہ تو پھر حیران کرنے والی بات ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تک کر رہے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی۔ ان لوگوں کی حضرت نے اگلا مصرع فرمایا ہے، کہتے ہیں انہیں گلیں رب حاصل نہ ہی، کہ اگر اللہ کی عبادت اس مقصد سے نہ کی جائے تو اللہ حاصل نہیں ہوتا۔ انہیں گلیں ان باتوں سے رب حاصل نہ ہی، کہ رب حاصل نہیں ہوتا، خود خوانی خود دانی ہوں۔ یہ دو خاص جو الفاظ شیخ سلطان باہو نے فرمائے ہیں۔ خود دانی خود خوانی سے مراد یہ ہے کہ شیطان آپ کے دل میں ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، پریز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی اب تو میں بہت اچھا ہو گیا، مسجد میں جا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم جو دنیا کے اندر دیگر خرافات ہیں ان سے بچنا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ عبادت کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم سجدے کیے چلے جائیں، سجدے کیے جائیں۔ تو شیطان اور یہ نفس جو کہ مستقل ساتھ لگا رہتا ہے، تو یہ جو صیغہ استعمال کی ہے حضرت نے، خود دانی خود خوانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ آتا رہتا ہے بس اب میں ٹھیک ہو گیا، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں نال ہمیش قدیم جلیندہ، ملوث یار نہ جانی ہو، کہ اس طرح کر دینے سے رب ملتا نہیں ہے، اور یہ ایک بہت پرانی بات ہے چلی آ رہی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں فرماتے ہیں ورد وظیفے چھٹ سی باہو، ورد وظیفے چھٹ سی باہو، جد ہو سی فانی ہو۔ یہ جو ورد وظیفے چھٹ سی باہو، بظاہر تو اس کا ترجمہ یہی کیا جا رہا ہے، یہی نظر آتا ہے کہ ورد و وظیفے جو وہ چھوٹ جاتے ہیں، یہ دراصل شاعرانہ اور صوفیانہ قسم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، تو یہ کام اتنا روٹین میں آ جاتا ہے، یہ کام آپ کی زندگی میں اتنا رچ اور بس جاتا ہے
کہ یہ وظیفے اور ورد ان کی اہمیت نہیں رہتی۔ جس طرح ہم اپنی زندگی کے اندر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اللہ والا جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت اس طرح رچ اور بس جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہی نہیں کہ ورد کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، اس کی روٹین میں اس طرح آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک سالانہ صنف بھی ہے کہ ورد وظیفے چھٹ سی بہو چھوٹتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس طرح ان کا عادی ہو جاتا ہے کہ صبح ہو شام ہو وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ روزے نفل نمازاں تقویٰ سب و کم حرانی ہو، اینی گلے رب حاصل نہیں، خود خوانی خود دانی ہو، نال ہمیش قدیم جلیندہ ملوس یار نہ جانی ہو، ورد وظیفے چھٹ سی باہو، ورد وظیفے چھٹ سی باہو، ورد وظیفے چھٹ سی باہو، جد ہو ریسی فانی ہو۔ سبحان اللہ۔ اگلے بند میں حضرت فرما رہے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے، جیبھے ملے نہ ڈھوئی ہو۔ نہایت خوبصورت بند ہے، اور اس میں بھی حضرت نے، چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کی دفعہ عرض کیا کہ یہ کلام عارفانہ کلام ہے اور اس میں ساری باتیں روحانیت میں مبنی کی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا۔ آج کل دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیحیں لی ہوئی ہاتھوں میں، داڑھیاں رکھی ہوئی، یقیناً سنت ہے اور رکھنا چاہیے، لیکن یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم زبانی کلمہ پڑھے چلے جا رہے ہیں لیکن دل سے اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، اللہ کے رسول کی آل کو نہیں مان رہے، صحابہ اکرام کو نہیں مان رہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ان کو نہیں مان رہے، بس اللہ اللہ کیے جا رہے ہیں، تو اس کلمے کے لیے فرما رہے ہیں حضرت کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی، کہ دل کا جو کلمہ ہے یعنی کہ اللہ کو دل سے جو مانتا ہے وہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اگلے مصرع فرما رہے ہیں حضرت جتھے کلمہ دل دا پڑھیے، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے، جیبھے ملے نہ ڈوئی ہو، کہ جو لوگ دل کا جو کلمہ پڑھتے ہیں اور جہاں دل سے کلمہ پڑھا جاتا ہے، جیبھے کا مطلب زبان ہے، جیبھے ملے نہ ڈھوئی، جیبھے ملے نہ ڈھوئی سے مراد یہ ہے کہ زبان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ کہاں تک رسائی نہیں ہے؟ جہاں پر اللہ والے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں وہاں تک زبان کی رسائی نہیں ہے۔ جیبھے ملے نہ ڈھوئی سے مراد جہاں پر زبان تک رسائی نہیں ہے۔ کہاں رسائی نہیں ہے؟ ان اللہ والوں کے لیے جو کہ دل سے اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں آ گئی ہیں، ایک اشارہ حضرت نے کر دیا ان لوگوں کی طرف کہ جو کہ بظاہر اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن دل سے اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن دوسرے مصرع فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں اور دل سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، وہاں تک زبان کی رسائی ہے ہی نہیں۔
آگے فرماتے ہیں دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ اب یہ عاشق کون ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ سے محبت اللہ والے فرماتے ہیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کریں کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ سے عشق کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے عبادت کا مقصد یہی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ مسجد میں چلے گئے ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے پڑھنی ہیں، بس فرض ادا کر دیا۔ اب اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے مخلوق سے محبت کریں اور اللہ سے محبت کریں، اور ایسی محبت کریں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی سے محبت نہ ہو، اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت نہ ہو، ان کی محبت تمام محبتوں پہ غالب ہو۔ یہ ہے عبادت کا مغز۔ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، دل کا جو کلمہ ہے وہ عاشق پڑھتے ہیں کی جانن یار گلوئی ہو۔ یار گلوئی سے مراد یہ ہے کہ جو دوست یار ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، جن کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، اللہ کو حاصل کرنا نہیں ہے، وہ اس بات کو کیا جانیں کہ دل کا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک کلمہ یار پڑھایا باہو میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ یہ کلمہ یار نے پڑھایا ہے۔ اب دیکھیے یار کے کئی معنی ہیں، تصوف میں تو پیر کامل ہے، مرشد کامل ہے، لیکن اگر ہم آپ زندگی میں بات کر لیں، دنیاوی علوم میں بھی اگر ہم دسترس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے استاد کی عزت کرنا پڑے گی، اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم استاد کی عزت نہیں کریں گے، احترام نہیں کریں گے، وہ توجہ نہیں دے گا، اور جب تک وہ توجہ نہیں دے گا ہم اس علم میں کامل اور اکمل نہیں ہو سکتے جس میں ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب اگر ہم روحانیت پر آ جائیں، جو خالصتاً صحیح علم ہے، علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک باطنی علم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے ظاہری علم جب حاصل کر لیتے ہیں تو ہی باطنی علم حاصل ہوتا ہے، اور باطنی علم اللہ کے ولی سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہی پیغام دے رہا ہے۔ فرما رہے ہیں حضرت کلمہ یار پڑھایا بہو، جب تک مجھے مرشد کامل ملے ہیں اور مجھے انہوں نے اللہ کا ذکر کرنے کا صحیح طریقہ بتایا ہے، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں، کہ میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دنیا بھی اچھا کر دی اور میرا دین بھی اچھا کر دیا۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ جتھے کلمہ دل دا پڑھیے، جیبھے ملے نہ ٹھوئی ہو۔ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو۔ اے کلمہ یار پڑھایا باہو، کلمہ پیر پڑھایا باہو، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگلے بند میں حضرت فرما رہے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا، سن فریاد پیرا دیا پیرا، میں آکھ سناواں کنوں ہوں، تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، میں جے لکھ ہزاراں ہوں۔ اس میں حضرت نے اپنے پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف غوث پاک کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیران پیر دستگیر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روحانی طور پر بہت فیض یافتہ تھے۔
ان سے فیض ملتا تھا اللہ کے کرم سے۔ اس لیے جب بھی وہ کسی پیر کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ پیران پیر دستگیر کو روحانیت میں مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے غوث پاک سن فریاد پیرا دے پیرا، میں آنکھ سناواں کنوں سے مراد کہ میں کس سے جا کر کہوں، تیرے جیا میں ہور نہ کوئی، کہ میرے پاس آپ جیسا اور کوئی نہیں ہے، میں جے لکھ ہزاراں ہوں کہ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں آپ کے پاس ہیں۔ یہ محبت اور عقیدت کی انتہا ہے کہ سخی سلطان بہو پیران پیر کو روحانیت مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے غوث پاک میں اگر آپ کو اپنے دل کی بات نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا، آپ کے پاس مجھ جیسے لاکھوں ہوں گے، مجھ جیسے گناہ گار۔ سخی سلطان بہو کی عاجزی دیکھیے، لیکن میرے پاس آپ جیسے ایک ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ مینو ہوں۔ پھول نہ کاغذ بدیاں والے سے مراد یہ ہے کہ میرے گناہوں کے جو انبار ہیں، میرے گناہوں کی جو ایک وسیع و عریض کہانی ہے، اے غوث پاک آپ اس کو مت چھڑیے، میں جانتا ہوں میں بہت گناہ گار ہوں۔ پھول نہ کاغذ بدیاں والے، بدی سے بھرے ہوئے، گناہوں سے بھرے ہوئے جو کاغذ ہیں، جو انبار لگے ہوئے ہیں، پھول نہ کاغذ، ان کو چھڑیے نہیں، ان کو ایسے رہنے دیجیے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو چھیڑا جائے، کہ وہ اگر چھڑ گئے تو میرا سارا پول کھل جائے گا۔ پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ مینو ہوں، اور مجھے اپنے در سے آپ جدا نہ کیجیے۔ دھک نہ مینو سے مراد دھکا دینا ہوتا ہے، لیکن ادب کے معاملے میں یہ کہہ نہیں سکتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ سلطان عارفین اس گناہ گار کے لیے بھی قابل احترام ہیں، یقین وہ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ در تو دھک نہ مینو سے مراد فرما رہے ہیں مجھے اپنے در سے جدا نہ کیجیے، نہ میری بدیاں دیکھیے، نہ میری برائیاں دیکھیے، اور مجھے اپنے در پہ آپ پڑا رہنے دیجیے۔ یہ خالص اتنا روحانی معاملہ ہے۔ آخر میں فرما رہے ہیں میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے، میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے، تو بخشیندہ کین نہ ہو۔ اگر مجھ میں اتنے گناہ نہ ہوتے، میں اتنا بدکار نہ ہوتا، میں اتنا سیاہ کار نہ ہوتا، تو اے غوث پاک آپ کس کو بخشتے۔ یہ ایک بہت خاص نقطہ ہے ناظرین، میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے دنیا میں تمام عزتیں، تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ جس کو چاہے طاقت دے دے۔ اس نے اس دنیا میں اپنے نیک بندوں کو طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ بے شک طاقتوں کا مرکز اور منبع اور مصدر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس یہ نقطہ بہت سمجھنے والا ناظرین کہ دنیا میں جو طاقتیں جس کے پاس بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی اپنی نہیں ہیں، لیکن وہ طاقتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ان طاقتوں کی بنیاد پر یہ اللہ کے نیک بندے اپنے بندوں کو، دیگر لوگوں کو جو ان کے پاس جاتے ہیں انہیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے، تو بخشیندہ کن ہوں۔ اگر میں اتنا گناہ گار نہ ہوتا، اتنا بدکار نہ ہوتا، اتنا سیاہ کار نہ ہوتا، تو اے غوث پاک آپ کس کو بخشتے۔ میں اگر نیک ہوتا، پارسا ہوتا، تو کوئی تو آپ کو چاہیے تھا بخشنے والا۔ میں گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، آپ مجھے بخشیے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے در پہ جو جاتا ہے وہ ان کو اللہ کی راہ پہ لگا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں، اور وہ ایسے اللہ والے بن جاتے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور یہی اللہ والوں کا کام ہے۔ اللہ کے ولی کی یہی صفت ہوتی ہے کہ جو اس کی صحبت میں آ جاتا ہے، اس کے حلقے میں آ جاتا ہے، وہ پھر ایسا نیک ہو جاتا ہے، پاک باز ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے حلقے میں، اس کی صحبت میں اس کو اللہ، اس کے رسول کا ذکر تواتر سے ملتا ہے۔ سن فریاد پیرا دے پیرا، میں آنکھ سناواں کنوں ہوں۔ تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، میں جے لکھ تینوں ہوں۔ پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ
نہ ہوندے میں وچ ایڈے گناہ نہ ہوندے باہو تو بخشیں دو کینوں ہو ناظرین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین شفا ٹی وی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ناظرین اس پروگرام کے دوران اگر اس گناہگار سے کوئی سہو ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ نئے بند لے کر کے حاضر خدمت ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ چمبے